سکتی ہیں، بجائے یہ سمجھنے کہ دوسرا اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور آپ سچے. تو ہمیشہ برداشت کے اور انڈرسٹینڈنگ ادرس پوائنٹ آف ویو کے رویے اپنائیے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 2013 سے 18 جب وفاقی وزارت تعلیم کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ تھی، تو اس وقت ملک میں ہم نے ایچ ای سی کے ذریعے ہائر اور ٹرشری ایجوکیشن کی جو فنڈنگ ہے وہ تقریباً 3 گنا بڑھا دی تھی، اور 34 ارب سے ہر سال اضافہ کرتے ہوئے آخری سال 120 ارب روپے سالانہ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. اور بدقسمتی سے 2018 کے بعد وہ فنڈنگ آدھی کر دی گئی 60 ارب کے قریب، اور یونیورسٹیز کو اس کی مشکلات بھی ہوئیں. لیکن بہرحال اب پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس فنڈنگ کو بڑھائیں. حالانکہ ملک اس وقت بہت فائنینشیل اور فسکل پرابلمز میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ون آف دا فیو ایریاز جس میں زیادہ فنڈنگ اس سال کی گئی تھی اس بجٹ میں وہ ایجوکیشن تھی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بہتری کا چلتا رہے گا. مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ آج ویمن یونیورسٹیز جو ویمن انٹرپرنورشپ میں، ویمن لیڈرشپ میں اور ویمن امپاورمنٹ میں، ویمن ایجوکیشن میں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی انرولمنٹ بڑھی ہے. آپ اپنے ہی یونیورسٹی کو دیکھیے، جب یہ کالج تھا تو اس میں محدود پروگرامز آفر کیے جاتے تھے. آج یونیورسٹی بنا ہے، نیا کیمپس دیا گیا ہے، نئی زمین یہاں دی گئی ہے، آج اس پھیل رہا ہے. ایک فیکلٹی آپ کی یہاں آ گئی ہے، بہترین لائبریری یہاں بن گئی ہے، فیکلٹی کے لیے یہاں پہ کچھ گھر بن گئے ہیں اور عمارات بنی ہیں. تو اس سے توسیع مل رہی ہے، ایکسیس ٹو ایجوکیشن بہتر ہو رہا ہے. اور مجھے اس چیز پہ بھی خوشی ہے اور اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے دور میں 2013 میں یہ جامعہ بنائی گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی پہلی ویمن یونیورسٹی 1998 میں میاں نواز شریف نے فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی بنایا تھا. اس سے پہلے بچیوں کے پاس کوئی ایسی آپشن نہیں تھی کہ ویمن یونیورسٹی میں وہ جا سکیں. آج ملک کے اندر جو 17 یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں بیشتر پی ایم ایل این کے دور میں بنی ہیں اور انتہائی شفافیت سے بنی. اور ان یونیورسٹیز کی وجہ سے ہماری ویمن ایجوکیشن الحمدللہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. ان میں پروجیکٹس بھی، جہاں پہ آپ اگر اپنی یونیورسٹی کو بھی دیکھیں تو آپ کو بیشتر پروجیکٹس، بیشتر رقوم 2018 سے پہلے کی مختص کی بھی ملیں گی جو بعد تک بنتی آئیں. بلکہ جو چیز نے 1 سال میں یا 2 سال میں بننا تھا، اور پہلے کی روایت یہ تھی کہ 2 سال کی بجائے کے وائس چانسلرز بیٹھے ہیں جو ساؤتھ پنجاب اور ملتان میں دیر میکنگ اے ڈفرنس. تو یہ بھی 2008 سے 13 تک پی ایم ایل این کے صوبائی حکومت کے دور کی یادگار ہیں، یا 2013 سے 18 میں صوبائی یا وفاقی دور کی یادگار ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایجوکیشن سے کمٹمنٹ ہی ہماری سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. کیونکہ اینی کنٹری اور پاکستان خاص طور پہ ڈیموگرافیکلی وی آر بلیسڈ کہ وی ہیو ینگ پیپل لائک یو. آج دنیا میں نیگیٹو گروتھ کنٹریز ہیں، وہاں پہ ینگ پاپولیشن جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اوور آل پاپولیشن کم ہوتی چلی جا رہی ہے نیگیٹو گروتھ ریٹ کی وجہ سے. پاکستان از بلیسڈ کہ آج ینگ ترین کنٹریز میں پاکستان کا نام ہے. انڈر 25 اور انڈر 35 جو پاپولیشن ہے پاکستان کی، وی رینک ان ون آف دا ورلڈز ہائیسٹ. تو آپ نے صرف جو ٹریننگز اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو اپنے اخلاقیات اور کردار ادا کرنا ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ آج کی ای ورلڈ میں، ای بزنسز میں آپ کی ریلیونس پوری دنیا میں ہوگی. آپ اگر سچائی کا دامن ہاتھ میں تھامیں گے تو آپ اگر ای ورلڈ میں اور ای روزگار کے لیے اگر آپ ای لینسنگ کرتے ہوئے دنیا کی بہترین اپرچونٹیز آج کل جو اویلیبل ہیں آپ ان کو گریب کر سکیں گے. ورنہ دنیا میں کوئی نہیں پسند کرتا کہ وعدہ خلافی کی جائے، جو کام کیا جائے اس کے اوپر اس سے الٹ کرنے کی کوشش کی جائے، یا ٹائم پہ چیز کمٹمنٹ کے بغیر دی جائے. تو یہ آپ کی ویلیوز ہوں گی جو آپ کو انشاءاللہ کامیابی کریں گے. اس وقت بھی ہم نے 2008 سے 18 تک لاکھوں لیپ ٹاپس جو بالکل میرٹ پہ، کسی اس میں وزیر یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی اس میں ایک بھی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوتی تھی. اور یہ بہت سے یہاں پہ شاہد ہیں، ہمارے وردی لیڈرشپ بیٹھی ہے ایجوکیشن کی، اور بہت ہی کمینڈیبل لوگ ہیں یہاں پہ. یہ شاہد ہیں کہ کس طرح شفافیت سے لیپ ٹاپ تقسیم کیے جاتے تھے. ان کی پروکیورمنٹ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ون آف دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ پروگرامز ان دا ورلڈ کیا تھا. اور ان لیپ ٹاپس کی وجہ سے
پاکستان 2018 تک دنیا کے 5 بہترین ای لینسنگ کنٹریز میں آ چکا تھا، اور ان لیپ ٹاپس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ایک بہت ہی تشویش کا باعث ایک فیکٹر ہے جس کو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کہتے ہیں، کہ وہ لوگ جو ڈیجیٹل ان کا ایکسیس یا نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے میں اس پروگرام نے بہت مدد کی تھی. انفارچونیٹلی وہ روک دیا گیا تھا، لیکن وفاقی حکومت نے دوبارہ فیصلہ کیا ہے اور لیپ ٹاپ اسکیم لائی جا رہی ہے جو میرٹ پہ انشاءاللہ دوبارہ اسٹوڈنٹس کو دی جائے گی، اور اس کے ثمرات انشاءاللہ آنا شروع ہوں گے. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بھی ذکر ہوا، تو وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے. جب آپ ریسرچ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کن ادوار میں جو ان کے پاس بہت اسٹرنجنٹ ٹولز ہوتے ہیں، وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کو امریکہ، یو ایس اے اور نارتھ امریکن یا پوری دنیا کے وہ 160 70 80 ملکوں کو ہر سال ان کی رینکنگ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ شفافیت کا ان ممالک میں کیا حال ہے، کرپشن کا کیا حال ہے، پاسپورٹ انڈیکس کے کسی ملک کے پاسپورٹ کی کیا حیثیت ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس دور میں زبانی دعوے کیے گئے تھے اور اس کے برعکس پاسپورٹ کی تنزلی ہوئی حیثیت کی پوری دنیا میں، ٹرانسپیرنسی میں ہم نیچے آئے اور کرپشن میں بدقسمتی سے اوپر گئے. کن کن ادوار میں جو ہے وہ ہم بہتری کی طرف گئے. اٹس یور کال، اٹ ول بی یور ڈیسیژن. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دا پولیٹیکل ڈیسیژنز ایز ویل ایز ادر ڈیسیژنز، بٹ it will be again and again and again your character other than your knowledge and skills that will lead you towards success. I wish all of you success, good health, happiness.